کہ یہ پیغام رہتی دنیا تک رہے گا جب تک قیامت ہے، اور ہم اس کا منظر دیکھتے بھی ہیں، چاہے وہ لنڈن ہو، برطانیہ ہو، کوئی بھی ایسا حصہ ہو، 9ویں 10ویں محرم اور پورے محرم کے مہینے میں امام حسین علیہ السلام اور ان کی شہداء کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے، اس میسج کو یاد کیا جاتا ہے۔ بچوں کے صبر کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ جس طرح ابھی نوریت صاحبہ ذکر بھی کر رہی تھیں، سب بچوں کے لیے صبر، ویسے دل کو تکلیف ہوتی ہے نا، چھوٹے چھوٹے بچے پانی کے لیے ترس رہے ہیں، لیکن چھوٹے بچوں کا صبر بھی ہم نے اس میں دیکھا، اور کیا ہی کمال صبر تھا۔ کربلا کے جو 72 شہداء ہیں نا، ان میں جو ٹین ایجرز ہیں جنہیں ہم بچے ہی کنسیڈر کرتے ہیں، چاہے وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے جناب اون اور جناب محمد ہوں، یا جناب ام فروا کے فرزند جناب عبداللہ ابن حسن امام حسن علیہ السلام کے بیٹے، یا جناب قاسم ابن الحسن ہوں، یا پھر خود امام حسین علیہ السلام کے فرزند جناب علی اکبر جن کا سن مبارک 18 سال بتایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جناب علی اصغر علیہ السلام جو 6 مہینے کے ہیں، اور بات صرف یہاں تک نہیں ہے بلکہ کربلا میں جو بچے ہیں انہوں نے صرف جان دی نہیں ہے بلکہ اسارت میں بھی جو اسیری کا سفر ہے اس میں بھی جو نظریہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا تھا کہ امام حسین کے پیغام کو قریہ قریہ پہنچانے کا، اس میں بھی برابر کی شراکت رہی ہے۔ البتہ جو مجاہدین تھے جنہوں نے اپنی جان دی، ان میں جو آج کے ہمارے بچوں کے لیے آپ کہیں کہ ایک صبر کا نمونہ ہے وہ جناب قاسم علیہ السلام، کیونکہ روایات میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب سارے چراغ گل کر دیے اور آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ یہ خیمہ ترک کر کے جا سکتا ہے، اور جب کوئی نہ گیا اور امام نے سب کو بشارت دی اور بتایا کہ کل تم شہداء میں ہو اور رسول خدا کی شفاعت تمہارے شامل حال ہوگی، تو جب امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے سے باہر آئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک 13 سے 14 سال کی عمر کا نوجوان بچہ، ٹین ایجر، سبحان اللہ، جناب قاسم موجود ہیں، اور ان کا سوال یہ ہے کہ کیا میرا نام شہداء کی فہرست میں موجود ہے یا نہیں، اور امام حسین سوال کے جواب کے طور پر سوال کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ کے نزدیک موت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جناب قاسم شہد سے زیادہ شیریں۔ اب یہ واقعہ جو ہے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب قاسم علیہ السلام آج تک رہتی دنیا تک کے ٹین ایجرز کو، کیونکہ 13 سے آپ کی ٹین ایج شروع ہوتی ہے اور ہم اس عمر کو نادانی تصور کرتے ہیں کہ یہ نادانی کی، لڑکپن کی اور کھیل کود کی عمر ہے، جبکہ جناب قاسم نے بتایا کہ یہ عمر ایسی ہے کہ جب آپ کو خود جا کر انشور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا میرا نام ان لوگوں میں سے ہے جنہیں اللہ کی طرف سے بشارت، توفیق اور ایک بہت بڑے مشن کا حصہ بننا نصیب ہو رہا ہے۔ جو کربلا کا بچہ ہے نا، وہ یہ بتاتا ہے کہ ہم نے کسی کال کا انتظار نہیں کیا بلکہ ہم وقت کے امام کی طرف لپکے ہیں اور ہم نے ان سے یہ سوال رکھا ہے کہ کیا ہم اس میں شامل ہیں یا نہیں۔ اسی طرح جناب اون و محمد، روایت ملتی ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بچوں کو شب عاشور جو نصیحت کی وہ یہ کہ تمہارا حسب نسب جعفر طیار اور علی ابن ابی طالب کا ہے تو تمہیں شجاعت، شہامت ہی زیب دیتی ہے، ہرگز اپنے امام کو پشت نہ کرنا۔ اور روایت کیا کہتی ہے کہ سبحان اللہ، بے باکانہ سرے محاذ اترے، اور جب جناب اون محمد جس طرح کربلا کے باقی شہداء جی، امام حسین کو پکارتے تھے، جناب اون محمد صبر کرتے اور اپنی ماں کو پکارتے۔ اہل دل یہ کہتے ہیں کہ وہ امام حسین کو اس لیے نہیں کہ اپنی ماں کو پکار رہے ہیں کیونکہ چھوٹے ہیں، اس لیے وہ اپنی ماں کو پکار رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وقت کا امام غریب ہے، ہم ان کی نصرت کے لیے گئے ہیں، ان کی مدد کے لیے گئے ہیں۔ جب کسی کی مدد کے لیے جایا جاتا ہے نا تو اسے مدد کے لیے پکارا نہیں جاتا۔ تو یہ کربلا کے بچوں کا صبر ہے کیا جو بات! ہمیں یہ واضح طور پر بتاتا ہے کہ جس عمر سے ہمارے بچے گزر رہے ہیں یہ ایسا عمر کا حصہ نہیں ہے جب ہم کہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی بہت بڑا پرپس، کوئی بہت بڑا مشن یا کوئی بہت بڑا آپ کہیں کہ مقصد نہیں ہے جس کے لیے ہم اپنے آپ کو فدا کر دیں۔ کربلا کے بچے بتاتے ہیں کہ مقصد جب کہیں کبھی نظر آئے تو اس کی جانب
لپک جانا چاہیے، بالکل خود پہل کرنی چاہیے. بالکل صحیح.